السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين میرا سلام ہو قطع بدن حسین پر میرا سلام ہو ننھے سے زخمی کانوں پہ یقیناً ماتمداریاں کرنے کے بعد تھک گئے ہو صبح سے شام جلوسوں میں چل چل کے تھک گئے ہو لیکن شام غریبہ کے بعد اپنے گھروں میں جا کے سو جاؤ گے مجھے نہیں پتا 4 سالہ بچے آج کی رات کیسے سو پائے گے امام زمانہ فرماتے مومن تو سن کے روتا ہے لیکن یہ سارے منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ ہے 3 سلام بڑے درد بھرے سلام ہیں جو میرے مولا نے کیے فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا اے خدا تجھے زینب کے بندے ہاتھوں کا واسطہ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا میں کہوں امام زمانہ وہ ہوٹ آپ کو یاد ہے لیکن ان عزاداروں کا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے نہیں نہیں ایسے نہیں فرمایا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے غربت حسین
اگلا سلام مخصوص ہے شام غریباں سے، فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخسار پہ، میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا، کبھی شمر کے دماجوں نے رنگ بدلا، کبھی کوفہ کے بازار نے رنگ بدل دیا، تبھی فرمایا اے عزادارو، جب بھی آنکھوں میں آنسو ہو، امام زمانہ فرماتے ہیں جب بھی آنکھوں میں آنسو ہو میرے ظہور کی دعا کیا کرو، این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے لٹی ہوئی چادروں کا بدلہ لینے والا، کہاں ہے رخساروں پہ تماچے لگنے کا بدلہ لینے والا، فرمایا جب آنکھوں میں آنسو ہو، امام زمانہ فرماتے جب آنکھوں میں آنسو ہو اے عزادار میرے ظہور کے لیے دعا کیا کرو، مولا جب دعا کریں کیسے دعا کریں طریقہ بھی خود سکھاتے ہیں، فرمایا جب آنکھوں میں آنسو ہو خدا کو دعا سے دیا کرو، ایک میری پپھی زینب کا واسطہ، دوسرا میری ننھی سی سکینہ، اللہ یہ دو بات سے کبھی رد نہیں کرتا۔ خواب میں آغائے مجلسی نے امام زمانہ کو دیکھا، فرمایا مجلسی مجھے وداع حسین کے مصائب بڑے پسند ہیں، تفصیل مولانا نے پڑھی ایک دو جملے، جب خیمے سے باہر آئے ذوالجناح کے قریب پہنچے، نظر شمالاً و یمینا، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، کہنے لگے عباس میں نے تجھے سوار کرایا، علی اکبر میں نے تجھے سوار کرایا، آج کوئی نہیں حسین کا سوار کرائے، قدم زین ذوالجناح پہ رکھا، جیسے ذوالجناح پہ بیٹھے اشارہ کیا ذوالجناح جلدی چلو، لیکن یہ حیوان آگے نہ بڑھا، کہنے لگے ذوالجناح جانتا ہوں 3 دن سے تو بھی پیاسا ہے، 3 دن سے تو نے بھی کچھ نہیں کھایا، بس آخری بار میدان میں لے جا، پھر اشارہ کیا لیکن ذوالجناح آگے نہ بڑھا، حسین نے ذوالجناح کی آنکھوں میں دیکھا، نگاہیں قدموں کی طرف جھکی ہے، کیا دیکھا 4 سالہ بچی ہے، ذوالجناح کے قدموں کو پکڑا ہوا ہے، ذوالجناح میدان میں نہ جا، جو بھی گیا واپس نہیں آیا، ذوالجناح سے نیچے آئے، بیٹی کو گودی میں لیا، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ تیرے لیے پانی لینے جا رہا، رو کے کہنے لگی بابا قسم لے لے کبھی پانی نہیں مانگوں گی،
وہ چچا باز گیا واپس نہیں آیا. اللہ کسی بچی کو بابا سے جدا نہ کرے. روکے کا بابا اکبر کا بھی نصیب تھا, علی اصغر کا بھی نصیب تھا. بابا ذرا بتا تیری سکینہ کے نصیبوں میں کیا ہے. حسین نے خاک کربلا اٹھائے, بچی کے سر پہ ڈالے. سکینہ تیرے نصیبوں میں یتیمی. لیکن سکینہ بابا سے ایک وعدہ کرنا, جی میرے بابا. سکینہ آج آخری بار بابا کے سینے پہ سو جا. سکینہ آج کی رات اماں کو تنگ نہ کرنا. جہاں اماں سلا دے سو جانا. بیٹی کو ماں کے حوالے کیا, پھر ذوالجناح پہ بیٹھے, چند قدم آگے بڑھے. حسین نے محسوس کیا کوئی بی بی ہے, آہستہ آہستہ حسین کے پیچھے چلتی آ رہی ہے. مڑ کے دیکھا بی بی زینب, کہنے لگے زینب میرے ہوتے ہوئے خیمے سے نہ نکلنا. بڑے درد بھرے آواز میں کہا مہلن مہلا یا ابن الزہرا. اے حسین جا تو رہے ہو لیکن آہستہ آہستہ جاؤ, بہن زیارت کر لے. مقتل کے جملے ہیں, کہتے ہیں جیسے درندے ایک حیوان پہ حملہ کرتے ہیں نا, جیسے 10 درندے کسی ہرن پہ حملہ کر رہے ہوں, کہ اس طرح تک ہو تنہا حسین. کربلا کے درندے کوئی دائیں طرف سے حملہ کرتا تھا, جسے تیر میرا تیر مارا, جس نے تلوار ملی تلوار مارے. ابن سعد نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے, ایسے حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لئی نے آواز دی خیموں پہ حملہ کرو. سیدانیوں کی چادر چھینو. بی بی زینب فرماتی ہے میں خیمے کے در پہ کھڑی تھی, جب جب حسین حملہ کرتے تھے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے, مجھے تسلی ملتی تھی میرا حسین زندہ ہے. پھر کہتے تھے اللہ اکبر, مجھے تسلی ملتی تھی میرا حسین زندہ ہے. لیکن ایک مرتبہ آواز آنا بند ہو گئے. یہاں زینب نے خیمے کا در چھوڑا, دوڑے دوڑے تلے زینبیہ پہ گئے. کیا دیکھا, الشمر جالسون علی صدر آخذ بلحیت. مولا حسین کا ماما اتارا, ریشے مبارک سے پکڑا, خنجر کے وار کرنے لگا. بہن کی آواز بلند ہوئی, او اماں زہرا نے چکیا بیس بیس کے بولا تھا. اجرکم علی اللہ. چھٹے امام کا فرمان ہے, شیعو ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں, پڑھنا چاہتا ہے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے. شام غریباں
دراصل مصائب حسین کی بھی رات ہے، لیکن اصل میں شام غریبہ سکینہ کی یتیمی کی رات ہے۔ آؤ آج اس بی بی کا پرسہ امام زمانہ کو دیں، یہ روایت آج نہ پڑھوں تو کب پڑھوں۔ فرمایا مولا حسین کی عادت تھی جب بھی نماز پڑھتے تھے مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن مستحب نمازیں گھر میں ادا کرتے تھے۔ صحابی نے کہا مولا مستحب نماز بھی مسجد میں پڑھا کریں۔ کہنے لگے واجب نماز مسجد میں پڑھتا ہوں لیکن مستحب کے لیے گھر جاتا ہوں، مولا وجہ؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، ہر روز گھر میں 2 مصلی بچھاتی ہے۔ بس آخری روایت گریہ تمام، 2 مصلی بچھاتی ہے، ایک مصلی اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے۔ مدینہ سے کربلا پورے سفر میں بچی بابا کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی، لیکن روایت کے جملے آئے جب شام غریبہ آنے لگی، نماز عصر کا وقت ہوا، سکینہ نے خیمے میں 2 مصلی بچھائے، ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ میرے پردیسی بابا کی خیر ہو، میرے پیاسے بابا کی خیر ہو۔ بچی کو کون سمجھائے سکینہ ابھی بابا واپس نہیں آئے گا۔ راوی کہتا ہے اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، سکینہ دوڑی دوڑی خیمے سے باہر گئے، شاید میرا بابا آیا۔ سنو گے بچی نے کیا دیکھا؟ سکینہ نے دیکھا شمر ہے، ہاتھ میں دادیالا، اس لائی نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے۔ جیسے بچی کو دیکھا کہنے لگا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ بچی کہنے لگی بڑی دیر ہو گئی میرا بابا نہیں آیا۔ کہنے لگا سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے بڑی دیر سے میں نے بابا نہیں دیکھا، اے سیدو مجھے معاف کرنا، امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مجھے معاف کریے گا۔ جیسے بچی نے کہا بابا کا انتظار کر رہی ہوں، راوی کہتا ہے لئی کے ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا زر تھا، سر کو بچی کی طرف پھینکا، اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینک دو۔ خدا کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے۔ دوڑے دوڑے آگے بڑھی میرے غریب بابا، میرے پردیسی بابا، او بابا تیرے گردن کی رگے کس نے کاٹے؟ اب یہ میرا تصور ہے، روایت کے جملے نہیں۔ بچیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ سکینہ نے بابا کا سر اٹھایا ہوگا، کبھی چہرے سے مٹی ہٹانے لگے، کبھی رخساروں کا بوسہ لینے لگے، کہنے لگی بابا میرے غریب بابا، او میرے پردیسی بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، او لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا، او بابا 4 برس
بعد تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، او بابا جا جا میرے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے بچی بابا سے پیار کر رہے تھے، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ بس آخری جملہ، زحمت کو تمام کروں، رونے کا حق ادا کر دیا آپ نے۔ زینب ڈھونڈ رہی ہے کہاں ہو حسین کی امانت، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، تیسرے خیمے میں، جب زینب خیمے میں پہنچی کیا دیکھا، ننھی بچے زمین کربلا پہ بے ہوش، کانوں سے خون جاری، رخساروں پہ تماچوں کے نشان۔ مجھے نہیں پتا زینب نے بچی کو کیسے ہوش میں لایا ہوگا، شاید اتنا روئی جیسے سکینہ کی آنکھیں کھلی۔ غیرت مند مومن فرش عذاب پہ بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھوں گا جب بچی کی آنکھیں کھلی پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہا پپھی اماں شمر نے تماچے مارے، یہ نہیں کہا پپھی اماں میرے در چھینے، یہ نہیں کہا پپھی اماں میرے بابا کا گلا کٹا، یہ نہیں کہا پپھی اماں میرا چچا مارا گیا۔ آئے مجلس میں آنے والیو سنو، سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا؟ روایت کے جملے جیسے آنکھیں کھلی، نگاہ زینب پہ پڑی، پہلا سوال کیا پپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو تیرے در لے گیا میری چادر بھی لے گیا، ماتم حسین۔